آپ بات سنیں, میں بریفنگ دے رہا ہوں, آپ دے رہے ہیں. میں اور کس طرح بات کروں؟ سچویشن روم میں خوش آمدید. ناظرین, آپ نے ایک تھوڑا سا ہم نے فوٹیج آپ نے دیکھی, مگر آج جو ہم موضوع لے کے آئے ہیں اس کا موضوع آج ہم خود ہیں, ہم صحافت اور میڈیا کے ساتھ جو ایک رویہ ہے, کیا میڈیا میں سیریس ڈیبیٹ ختم ہو رہی ہے؟ کیا جو اگریشن ہمیں آج کل نظر آتا ہے سیاستدانوں میں وہ اس لیے ہے کہ وہ ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتے؟ کرپشن کے بے شمار الزامات لگتے ہیں, جواب نہیں آتا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا ٹاک شو جو ہے وائرل ہو جاتا ہے جہاں پہ کوئی نہ کوئی شخص یا کوئی جو اینکر ہو, بھلے سیاستدان ہو, وہ اپنا ٹیمپر لوز کر جاتا ہے. یہ کیا سلسلہ ہے؟ کیا یہ شوز انٹرٹینمنٹ کے شوز بن گئے ہیں اور اب یہ سیریس ٹاک شوز نہیں رہے؟ یہ کیا انہوں نے شام کو جو سٹیج ڈرامہ ہے اس کو بدل دیا ہے؟ اور کیا یا یہ بات درست ہے اپنی جگہ پہ کہ جو سیاستدان ہیں وہ اپنے کسی طور پر کسی نوع کا احتساب نہیں چاہتے, بھلے وہ زبانی احتساب ہو آپ کا ٹی وی میڈیا پر یا اداروں کے ذریعے؟ یہ کیا سلسلہ ہے اور کیوں ہے, اور کیوں اس طرح سے واقعات میں تیزی آ رہی ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے. اور میرے ساتھ کچھ شارٹ دکھانا چاہ رہے ہیں پروڈیوسر صاحب, تو دکھا لیں ہمیں, اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے مہمانوں کا تعارف بھی کرواتے ہیں. جی ہے کچھ ہمارے لیے, آگے بڑھوں؟ کس کے پہ باعث آپ باعث اس میں ہیں, آپ نواز شریف کے خلاف باعث ہیں, آپ کی ہسٹری میں جانتا ہوں, اس لیے آپ باعث ہیں. آپ پرویز مشرف کے ساتھ رہی ہیں, آپ عمران خان کی پارٹی میں رہی ہیں, اس لیے آپ باعث ہیں. اب آپ کا پریشر کی انتہا یہ ہو گئی ہے, پریشر کی مشرف کے ساتھ رہی ہوں. Tell me on facts. وہ کیسے نہیں مانے گا اسپیکر کو؟ وہ بیٹھا کیسے ہوا ہے؟ وہ سپریم کورٹ کو نہیں مانتا, آپ پروگرام نہیں کرتی. وہ فخر الدین ابراہیم کو نہیں مانتا, آپ پروگرام نہیں کرتی. وہ نیب کو نہیں مانتا, پروگرام نہیں کرتی. وہ ایف بی آر کو نہیں مانتا, پروگرام نہیں کرتی. وہ ایاز صادق کو نہیں مانتا, اس کا مطلب ہے پارلیمنٹ کو نہیں مانتا. میرا خیال ہے کہ آپ پر پریشر اتنا ہوا ہے کہ آپ میرے پہ پریشر, ہم الیکشن ہر چوتھے دن جیت رہے ہیں, پریشر آپ پہ ہے. ہار کے آپ کی پارٹی ہار رہی ہے, آپ کا پورا خاندان اس کی عمران خان کی پارٹی میں ہے, سمجھیے. ہاں, آپ کے سارے بھانجے بھتیجے سب ہیں, تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. بس ناظرین, اب مجھے بڑا افسوس ہے, مجھے بھی بڑا افسوس ہے کہ جو سینیٹر صاحب ہیں, مجھے نہیں معلوم یہ کون سے بھتنجے کی بات کر رہے ہیں. جی ناظرین, یہ بھی آپ نے دیکھا, پھر کچھ اور بھی ہم فوٹیج دیکھیں گے, مگر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میں تعارف کروا دوں, سمیع ابراہیم صاحب ہیں ہمارے ساتھ, اور جناب نذیر لغاری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. لغاری صاحب, میں آپ سے آغاز کرتا ہوں. آپ سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ نے صحافت کو بڑھتے پھلتے پھولتے, جوان ہوتے یا بوڑھے ہوتے ہوئے, جو بھی آپ کہنا چاہیں, دیکھا ہے. آج کی صحافت میں یہ جو ہمیں اگریشن نظر آتا ہے, اور یہ اگریشن پہلے تو یہ فرما دیجیے کہ آج کل زیادہ ہے اور زیادہ چرچا ہے, کیا لگتا ہے آپ کو یہ آرگیومنٹ درست ہے کہ یہ سیاستدان کرپشن کے ضمن میں کسی نوع کی جواب دہی کے قائل نہیں ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے, یا صحافی ایسے سوالات کرتے ہیں جو ان کالڈ فور ہیں؟ جناب نذیر لغاری صاحب. بات یہ ہے کہ یہ عمومی رویہ ہے ان سیاسی طاقتوں کا جو عوام کی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتے, جو عوام کو طاقت کا سرچشمہ نہیں مانتے, جو یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ عوام ہی ہر طرح کا فیصلہ کرنے کا اختیار کرتے ہیں. وہ بہت خوفزدہ ہوتے ہیں عوام سے, اور عوام کا جو بھی ریئیکشن ہوتا ہے وہ میڈیا کے تھرو آتا ہے, اور میڈیا سے اس لیے ناراض رہتے ہیں. اور انہوں نے کبھی بھی, میں پرسنل وکٹم ہوں, میں ماضی میں بھی نواز شریف نے, مجھ پر 3 طرح کے مقدمات ان کے دور میں بنے ہیں. سب سے زیادہ خطرناک تو یہ بات ہے کہ جس بندے نے زندگی میں, یہ مجھے آج تک پتہ نہیں ہے کہ ریوالور میں اور پستول میں کیا فرق ہے, جس نے زندگی میں کسی چڑیا تک کو نہیں مارا ہے, ان کے دور میں مجھ جیسے آدمی پر بھی قتل کے مقدمات بنے ہیں, اور بغاوت کا مقدمہ بنا ہے, اور توہین عدالت کا مقدمہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں چلا ہے. اور یہ نواز شریف کا ہی دور تھا. ماضی میں ہم نے ان چیزوں کو بھگتا ہے, اور اس طرح کے بہت سے عذاب بھگتے ہیں. اور اب چونکہ جب یہ اینڈ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا رخ جو ہے پھر جاتا ہے, اور یہ میڈیا کو لتاڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو لب و لہجہ ابھی ہم دیکھ رہے تھے اپنے دوست کا, وہ تو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جو بے قابو سے باہر ہو رہے ہیں, اور وہ برداشت کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں, وہ اپنی مخالفت کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور ان کو یہ احساس نہیں ہے
کہ سوسائٹی کے ہاتھ میں آئینہ ہوتا ہے اور انہیں آئینہ دیکھنا چاہیے. آئینہ دیکھنا چاہیے. سمیع ابراہیم صاحب یہ بھی تو دیکھیں کہ جو ہم نے اگریشن اگر آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں ہم بہت سے دوست ہیں ہمارے مسلم لیگ نون کے، دیگر پارٹیز کے، جو ہم نے دیکھا کہ ٹیمپر انہوں نے لوز کیا. اس میں کس حد تک ہاتھ ہے ہمارے سوال کرنے کے انداز کا، ہمارے جواب یا تنقید کرنے کے انداز کا؟ دیکھیں کوئی اس میں ہمارا جو سوال کرنے کا انداز ہے اس میں کسی طرح کی بھی کوئی خرابی نہیں ہے. یہ جو مشاہد اللہ صاحب کا آپ نے جو دکھایا اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. ایک تو یہ جو آپ نے کہا نا کہ آج کل یہ اس طرح سے کر رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. نواز شریف صاحب کی پارٹی کی یہ ایک پوری ہسٹری ہے. اگر آپ مجھے کہیں تو میں آپ کو پورے ایونٹس دے کے بتا سکتا ہوں کہ کس سال میں کس طرح انہوں نے صحافیوں کو الٹا لٹکایا. بھلے ابھی وہ ان کے ساتھ ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ بولتے ہیں ان کے لیے، لیکن انہوں نے ماضی میں عہدے بھی تو مل گئے، عہدے بھی دیے انہوں نے، آج کل وہ لے رہے ہیں. لیکن آپ عہدے بھول جاتے ہیں سمیع صاحب. میں عہدوں پہ ذرا بعد میں بات آتا ہوں. پہلے میں ذرا یہ مشاہد اللہ صاحب کا، میں جس طرح آپ ایک بڑے مہذب انداز میں بات کر رہے ہیں نا، بڑی تھیوریز کے حساب سے، میری پرابلم یہ ہے کہ مجھ سے جب میں اس طرح کی غنڈہ گردی دیکھتا ہوں اسکرین پہ، ایک انتہائی شریف خاتون ہے نسیم زہرا صاحبہ، ان کی اپروچ سے آپ مخالفت کر سکتے ہیں لیکن ان کی انٹیگریٹی پر آپ سوال نہیں اٹھا سکتے، ان کے پڑھے لکھے ہونے پر، ان کے شائستہ ہونے پر. اور یہ جس طریقے سے ان کو بلنگ کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کو یہ سمجھا کے بھیجا گیا ہے کہ آپ جا کر یہ اس طرح کی بات کریں. یہ پاکستان میں اس لیے ہو رہا ہے قاضی صاحب کہ ان لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہاں پر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اگر ان کے لیڈر کو اس وقت غداری کے الزام ہے، جس وقت انہوں نے آرمی کے سربراہ کے جہاز کو کہا تھا کہ آپ انڈیا لے جائیں، اس کو سزا دی ہوتی، ہمارے حکمرانوں نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان کو معاف نہ کیا ہوتا، ان کو اس بات کا احساس ہوتا کہ ان کو بھی تھانے میں لے جا کے کسی مجرم کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا. تو یہ جو بدتمیزی کی ہتھکڑیاں لگی، نہیں ہتھکڑیاں کیا لگی، معافی بلکہ یہ نہیں لگا سکے ہتھکڑیاں پرویز مشرف صاحب. قاضی صاحب کسی غریب آدمی کو معافی نہیں ملتی. یہ غداری کے ملزم تھے، ان کو جہاز میں بٹھا کر بھیج دیا گیا. اور اگر یہ اس وقت ان کے ساتھ، یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ ڈکٹیٹر نے بھیجا. ڈکٹیٹر بھی میں کوئی اس کا حمایتی نہیں ہوں، وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے. لیکن اس وقت جو پاکستان کی پرابلم ہے، اس وقت یہ جو ایک تو میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ کہتے ہیں نا ڈیموکریسی، میں انتہائی معذرت کے ساتھ، آپ نے وہ دیکھے ہوں گے جو گلیوں میں وہ جو پیلے بھورے کالے جنہیں ہم ڈیمو کہتے ہیں، یہ بیسیکلی ڈیموکریسی ہے. کیونکہ جس طرح وہ آ کے کاٹتے ہیں نا لوگوں کو، یہ بھی سارا دن بن بناتے رہتے ہیں، غریبوں کا خون چوستے ہیں. انہوں نے ڈنگ مار مار کے اس پوری قوم کو سجا دیا ہے. اور یہ جو مشاہد اللہ صاحب نے گفتگو کی، یہ ایک ایجنڈے کا حصہ ہے. یہ بے ایمان لوگ ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، ان کے پاس ڈیفنس کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ آ کے صحافیوں کے جواب دیتے ہیں اور یہ بالکل غنڈہ گردی پر اترے ہوئے ہیں. اور ایک لفظ میں استعمال کروں گا جو ابصار عالم نے استعمال کیا، چیئرمین پیمرا نے، کہ میں بدماشی نہیں چلنے دوں گا. بالکل یہ جو کیا انہوں نے نسیم زہرا صاحبہ کے ساتھ مشاہد اللہ صاحب نے، یہ بدماشی کیا انہوں نے اسکرین پر بیٹھ کر، کیونکہ وہ شریف خاتون. میرے ساتھ شامل ہے اس وقت عاصمہ شیرازی، معروف اینکر. تھینک یو اینڈ ویلکم ٹو دی شو. عاصمہ شیرازی صاحبہ، ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جو ایک ڈیبیٹ ہوتی تھی یا ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے، دنیا بھر میں ہوتی ہے اور مہذب طریقے سے ایک دوسرے پر شدید الزامات بھی لگتے ہیں. اب ٹیمپر لوز کر رہے ہیں، جیسے پنجابی فلموں میں لکھا ہوتا تھا مار دھاڑ سے بھرپور شاہکار. تو یہ کون کریٹ کر رہا ہے، صحافت والے یا سیاست والے؟ جی محترمہ. جی بہت شکریہ سعید قاضی صاحب. پہلے تو بہت ہی مجھے افسوس ہوا ہے جو بھی یہ کل ایپیسوڈ ہوئی ہے اور مشاہد صاحب نے جس طرح سے بات کی ہے. ہم بلکہ نہ صرف افسوس، مذمت کرتے ہیں ان کے الفاظ کی اور ان کی باتوں کی جو انہوں نے نسیم زہرا صاحبہ کے لیے کہا ہے. وہ بہت ہی محترم، بہت ہی میرے خیال چند ان لوگوں میں سے ہیں جو ان بائسڈ ہیں، نیوٹرل ہیں اور اپنی ذمہ داریاں، صحافتی ذمہ داریاں بہت اچھے طریقے، احسن طریقے سے نبھاتی ہیں. جہاں تک یہ آپ کا سوال ہے کہ کیا اس کی ذمہ دار سیاست ہے یا صحافت ہے، نہ تو سارے سیاستدان اس طرح کے ہیں جس طرح سے مشاہد صاحب نے اپنا لب و لہجہ اختیار کیا، اور نہ ہی صحافی سارے بہت سے جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اس وقت چونکہ موضوع ان کا ہے، ان کو بہت ہی ذمہ داری سے کام لینا چاہیے. اور خاص کر کے جو گورنمنٹ ہوتی ہے، جو پارٹنگ گورنمنٹ ہے، اس کو تو بہت زیادہ ہمبل ہونا چاہیے، بہت ذمہ دار ہونا چاہیے. نہ کہ یہ کہ آپ دوسرے پہ الزامات لگائیں اور اس کے اوپر اس کی کردار کشی کریں اور یہ سمجھیں کہ آپ نے کوئی فتح کر لیے. آرگیومنٹ جہاں ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ گالی گلوچ آتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ آرگیومنٹ تو حکومت کے پاس نہیں ہے، حکومت کے بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے کہ جو تنقید ان کے اوپر کی جا رہی ہے اس کا وہ صحیح مدلل جواب دے سکے. اسی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. سوال کرنا ہمارا حق ہے اور ہم سوال ہر پارٹی سے کرتے ہیں
اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الزامات لگائے جائیں کہ ہم نے کبھی فلانے کے خلاف پروگرام نہیں کیا. نہ ہم کسی کے خلاف کرتے ہیں نہ کسی کے حق میں کرتے ہیں. ہم ایک پالیسی کے خلاف کرتے ہیں. ہم ایک جو بھی ایک موجودہ سچویشن ہوتی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کے اوپر تنقید یا تعریف اس کی کرتے ہیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے حکومت کی پالیسیوں کو سرائیں یا اپوزیشن کی پالیسیوں کی تعریف کریں. ہمارا کام ہے جیسے ایز اٹ از چیز ہے ہم اس کو اس طرح سے پریزنٹ کریں. اچھا عاصمہ شیرازی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب نذیر لغاری صاحب. ایک اب دوسری طرف بھی آتے ہیں. اب ایک طرف تو کچھ صحافیوں کو یہ شکایت ہے کہ جناب جو ہے یہ سرکار کو بھی شکایت ہے, کچھ لوگوں کہتے ہیں جی ایجنڈا ہے ان کا, یہ ایجنڈے پہ بات کرتے ہیں. ایک طرف تو ایجنڈا صحافت کیا ہے, اور دوسری طرف جو نوازا جاتا ہے صحافت میں بھی ہیں, آپ کے پاس سرکاری عہدے بھی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ کیا صورتحال ہے, اس سے ہمیں نجات ملے گی؟ یہ علیحدہ علیحدہ ہو پائیں گے یا یہ دونوں عہدے ہم اپنے پاس رکھیں گے؟ جناب نذیر لغاری صاحب. ایجنڈا صحافت کیا ہوتی ہے؟ ایجنڈا صحافت تو یہ ہوتی ہے کہ ایک چینل کے سی او جو ہیں وہ وزیر اطلاعات کو کہتے ہیں بھائی ہم پی ٹی وی 2 ہیں, آپ ہمارے ساتھ توجہ کریں, ذرا ہمیں دیکھیں نا, ہم جو پی ٹی وی 2 ہیں آپ کے ساتھ چل رہے ہیں, ہمارے ساتھ توجہ کریں. ایجنڈا صحافت کیا ہوتی ہے؟ ایجنڈا صحافت یہ ہوتی ہے کہ آپ آؤٹ آف دا وے جا کر حکومت کو وہاں پر جو ہے ریسکیو کریں جہاں پر حکومت فی الواقعی اپنی بدعمالیوں کے باعث پھنسی ہوئی ہے, اور میڈیا جو ہے سارا دن ان کے جو ہے قصیدے گا گا کر بتا رہا ہوتا ہے, اور ان کے اوپر انٹرنیشنل دنیا کی اتنی بڑی صحافیوں کی جو ہے وہ ایک ریسرچ تھی. اس ریسرچ کے بعد ایک سامنے آئی اور پاناما پیپرز کی اس کی جو صداقت ہے اس کو کسی نے کویسچن نہیں کیا, اور ہمارا میڈیا جو ہے وہ ان کی طرف سے از خود تردید بنا کر چھاپتا ہے اور اس کو خبر بناتا ہے. تو میڈیا جو ہے ان کے خلاف ہے یا ان کے ساتھ ہے, یا ان کا معاون بنا ہوا ہے اور ان کے ساتھ چل رہا ہے. تو میڈیا میں چند لوگ ہیں جو اپنی انٹیگریٹی کے ساتھ چل رہے ہیں, جو اپنی دیانت کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ سمیع ابراہیم صاحب ہیں, اپنی دیانت کے ساتھ, اسما بیٹھی ہوئی ہیں, کویسچن کرتی ہیں, سوال اٹھاتی ہیں, آپ بیٹھے سوال اٹھاتے ہیں. جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں وہ ان کی نظر میں ایجنڈا کر رہے ہیں, جو ان کی بدعنوانیوں کی اور ان کی کرپشن کی اور ان کی لوٹ مار پر کویسچن کرتے ہیں اور ایویڈنسز کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ ان کو اچھے نہیں لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم فلاں کے خلاف کرو تو فلاں کے خلاف کرو. یہ جو لب و لہجہ تھا, کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ نسیم زہرا کتنی بڑی شخصیت ہیں اس ملک کی اور کتنی بڑی صحافی ہیں؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ زندگی ان کی کتنی بے داغ ہے اس طرح کی علائشوں سے, جس گندگی کی وہ بات کر رہے تھے, جس طرح سے وہ لب و لہجہ اختیار کیے ہوئے تھے؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا طویل ایک صحافتی کیریئر ہے جس پر ہم لوگ جو ہیں فخر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں. تو یہ کیسا طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی آپ کے بارے میں کویسچن کر رہا ہو تو آپ بفرے جائیں؟ اور یہ صرف ہمارے ساتھ تھوڑی ہے. اور عاصمہ شیرازی صاحب, نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سمیع ابراہیم صاحب بھی ہیں, مگر میں آؤں گا سیلف کرٹیسزم بھی تو ہو جائے نا. پرویز مشرف کے خلاف ہم لڑتے تھے, 2 عہدے رکھے ہوئے ہیں, اگر ہمارے ہاں بھی 2 عہدے ہیں, یہ کیا سلسلہ ہے؟ واپس آتے ہیں, بات جاری ہے. ویلکم بیک. ہم گفتگو سمیع صاحب ہم بات تو بہت کرتے ہیں لیکن یہ 2 عہدے صرف مشرف صاحب کے نہیں ہیں اور بیوروکریٹوں کے نہیں ہیں کہ جو پرائیویٹ کے کمپنیاں بنا کے ادھر بھی لگائے وہ 15 لاکھ تنخواہ وہاں سے لے رہے ہیں, ساتھ جو ہے یہ جو پروجیکٹس ہیں, اور ساتھ وہ بیوروکریسی میں بھی ماشاءاللہ ہیں, اسی طرح صحافت میں بھی تو ہیں. اصل میں جس سیاسی قبیلے سے تعلق ہے مشاہد اللہ صاحب کا, ادھر تو یہ چلتا ہے کہ ان کے لیڈر اگر کسی کو تحفہ دیتے ہیں, پیسے دینے کی بات کرتے ہیں اور وہ بندہ انکار کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں ایسا ساڈا نہیں ہے, اے کسی ہور کولوں لے رہا ہونا. وہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ جو بھی بات ہو رہی ہے یہ پیسے دے کے یا پیسے لے کے یا اس میں کوئی نہ کوئی مالی معاملہ ہے. اس حوالے سے ان کی سوچ جرنلسٹوں کے بارے میں یہی ہے. ہمارے وہ ساتھی جنہوں نے 2 ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں, جو سرکاری ملازم بھی ہیں, یا صحافت کو جنہوں نے استعمال کیا, اب جا کے وہ بیٹھ گیا, کوئی پی ٹی وی میں بیٹھ گیا, کوئی پیمرا میں بیٹھ گیا, کوئی کسی ٹاسک فورس میں بیٹھ گیا, کوئی یعنی وہ ساری جو انہوں نے پوزیشن وزیر بن گیا, انہوں نے یہ جو صحافت تھا اس کے حوالے سے وہ اس کا امیج انہوں نے خراب کیا کہ جی یہ تو صحافی بنتے ہیں اور پھر تنقید کرتے ہیں یا تعریف کرتے ہیں کسی نہ کسی عہدے کے لیے. ایک میں یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں قاضی صاحب, یہ جو کل مشاہد اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کے سارے بھانجے بھتیجے پتہ نہیں کیا کیا سب تحریک انصاف میں ہیں, آپ ان پہ کریں یہ کریں. اب مشاہد اللہ صاحب جو ہے نا ان کا یہ رویہ اس لیے ہے کہ کیونکہ وہ بنیادی طور پر کوئی سیاسی ورکر نہیں ہے,
وہ بالکل ایسے بیوروکریٹ ہیں. نہیں میں بتاتا ہوں نا آپ کو, جیسے گھر میں آپ کا کوئی مالی ہے, گھر میں آپ کا کوئی بوس صاف کرنے والا, کوئی موچی ہے جس سے آپ جوتی ٹھیک کرواتے ہیں, کوئی گارڈنر ہے آپ کا, وہ بیمار ہو جاتا ہے, آپ اس کو پیسے دیتے ہیں, وہ علاج اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ بھی ان کی بھی ہسٹری ایسی ہے. یہ پھرتے تھے وہاں پہ, کوئی اسلام آباد میں پوچھتا نہیں تھا, بیمار ہوئے تو وہ کیونکہ ملازمت کرتے تھے, نواز شریف صاحب نے پیسے دیے, اللہ نے انہیں صحت دی, اللہ ان کی صحت برقرار رکھے. اب یہ واپس آ گئے, ان کے شرم نہیں آتی ان کو یہ بات کرتے ہوئے. 2 بھائی ان کے پی آئی اے میں بیک ڈیٹس میں ان کے بینیفٹس لیے, اپنے گھر کی بچیوں کو انہوں نے اسمبلی میں ڈالا, اور پاکستان کی فوج کو گالی نکالنا اس لیے مناسب سمجھتے ہیں یا اپنا کام سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے لیڈر جو ہیں وہ بھی ان کو اسی طرح کا درس دیتے ہیں. اگر نون لیگ کی لیڈرشپ میں جو خواجہ آصف کہتے ہیں کوئی شرم ہوتی, کوئی حیا ہوتی, تو کل جس طریقے سے ننگے طریقے سے انہوں نے آ کے نسیم زہرا صاحبہ پر تنقید کی, آج کوئی وزیر اعظم ہاؤس سے یا وہاں میں مریم صفدر صاحبہ بیٹھی ہیں, پورا ایک سیل چلا رہی ہیں, پیسے بانٹ رہی ہیں, جرنلسٹوں کو, اینکرز کو پلیس کر رہی ہیں, کچھ وہی انہیں شرم دلا دیتی کہ آپ نے ایک ایسے جرنلسٹ کے بارے میں یہ بات کی. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں, قائد صاحب آخری بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ ڈرانے سے, دھمکانے سے, جیسے ایک ہنڈا راج ہوتا ہے نا کہ گلی میں جا کے آپ ہوائی فائرنگ کرو, گولیاں مارو, لوگوں کو ڈرا دو, اس مشن پر ہیں یہ, اس لیے صحافیوں کو گالیاں نکالتے ہیں. میں آسما شیرازی میرے ساتھ ہیں, بڑی دیر سے معذرت چاہوں انتظار کر رہی ہیں. آسما, میں آپ سے ایک خاص بات, ہر پیشے کی میں تھے برے لوگ بھی, ہر پیشے کی ایک تکریم بھی تھی, بھلے ایک بیوروکریٹ تھا, کوئی پروفیسر تھا, کوئی صحافی تھا. یہ آج فی زمانہ کیا ہو گیا, سرمایہ کی وہ کیسی صلاحیت ہوئی کہ ہر چیز کا بولو رام کر دیا انہوں نے. اب ہم ہر کوئی کہتا ہے کسی ادارے پہ اعتماد نہیں, ہر کوئی کہتا ہے فلاں کا ایجنڈا ہے. یہ کیا دنیا بدلی ہے آسما, اور یہ کب تک ایسا رہے گا, کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہ بالکل بڑی افسوسناک بات ہے کہ ایک جو نیوٹرل جرنلزم ہے شاید اس کا اب یہاں پہ کوئی پاکستان کے اندر اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا جا رہا, اور نہ ہی اس کو سراہا جا رہا ہے. مثلا دیکھیے, جیسے آپ لوگ کام کر رہے ہیں, جیسے نسیم کرتی ہیں, سمیع ابراہیم ایک اپنی وہ تنقید کرتے ہیں, لیکن یہ ان کا پورا حق ہے کہ وہ تنقید کریں, اور یہ تنقید لغاری صاحب کے پاس ان کا حق ہے, میرے پاس میرا حق ہے کہ میں تنقید کروں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری جگہ جو ہے وہ کم کر دی جائے, جو کہ تنقید کرنے والوں کی جگہ اس معاشرے میں کم ہو گئی ہے, یہ کوئی بڑھ نہیں رہی ہے. مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ ہمیں خود اپنے اندر بھی اب جھانکنا پڑے گا, ہمارے اندر بھی جو کالی بھیڑیں ہیں ہمیں ان کو بھی باہر نکالنا پڑے گا. بہت سارے لوگ ایجنڈا چلا رہے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مقاصد, جو حکومت کے مقاصد ہیں ان کے مطابق بھی کام کر رہے ہیں, اور کچھ اور لوگوں کے مقاصد کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں. جو جینون صحافی ہے, جو سوال کرتا ہے, جو تنقید کرتا ہے, اس کی اسپیس ہم لوگوں نے ہی کریٹ کرنی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ابھی بھی ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ موجود ہیں, جس میں نسیم کا نام بالکل بلا شبہ چند مخصوص لوگوں میں ہوتا ہے جو کہ نیوٹرل آواز اٹھاتی ہے اور ہمیشہ ہر ایک کے اوپر تنقید کرتی ہیں. یہ جگہ کم نہیں ہونی چاہیے, اور یہ جگہ اس طرح سے کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس طرح سے, جیسے بھی سمیع ابراہیم کہہ رہے تھے, کبھی کسی کو کچھ کر دیا, کبھی کسی کو عہدہ دے دیا, کبھی کسی کو کسی طریقے سے اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ہر طرف سے کی جاتی ہے. یہ صحافیوں کا کام ہے کہ ہم اپنے اندر کھڑے ہو کے ان لوگوں کا مقابلہ کریں, اور ہم میں سے بہت سے کر بھی رہے ہیں. ہمارا کام ہے کہ ہم ان لوگوں کی پالیسیوں کو جو ہے اس پہ تنقید کریں. ہمارا کام, ہم میراثی نہیں ہے کہ ہم تالیاں بجانا شروع کر دیں اور ہم ستائش کرنا شروع کر دیں کہ جی ہر کام ٹھیک ہو رہا ہے. ہمارا جو شعبہ ہے, ہمارا جو پیشہ ہے, اس کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم جو تنقیدی نقائص ہیں, اور تنقید برائے تنقید نہیں, تنقید برائے اصلاح ہم کریں, اور وہ ہم کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو قائد صاحب بالکل ہمارے اپنے پیشے کے اندر بھی اس چیز کو اب دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے ہمیں برداشت کرنا ہے, کس طرح سے ان لوگوں کو ہمیں ایکسپوز کرنا ہے. بہت ہو گیا, مطلب ہمیں اپنی جو ایک صحافت کی جو پاک دامنی ہے اس کے اوپر رہتے ہوئے بھی ہمیں کام کرنا جو ہے وہ دقت ہو رہی ہے بہت سارے ایسے لوگوں کو جو کہ نیوٹرل ہیں یا جو جرنلزم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک سوال بہرحال آپ کا جو ہے اپنی جگہ بہت اہم ہے, اور میرا خیال ہے مجھ سے بہتر میرے جو باقی ساتھی ہیں یہاں پہ موجود وہ بہتر اس کا جواب دے پائیں گے. مگر آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے, آپ کی بھی ویلیوبل ہے آپ کا کمنٹس اور کنٹریبیوشن. مگر جناب لغاری صاحب, مجھے غالباً بریک پہ جانا ہے, مگر جب میں ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں لغاری صاحب, ایک بہت بڑا کار میکر تھا امریکہ کا, کسی نے تعارف کروایا کہ یہ کاریں بناتے ہیں, اس نے کہا نہیں بھائی میں کاریں نہیں بناتا, میں پیسے بناتا ہوں. تو کیا اس لیے پیشے برباد ہو گئے کہ ہم نے پیسے تو ملتے ہی ہیں, زندگی گزارنے کے لیے ہونے بھی چاہیے, تو کیا اب ہم اپنے پیشے چھوڑ کے پیسے بنانا شروع ہو گئے ہیں, اسی لیے تکریم اٹھ گئی تمام پیشوں سے, یا اٹھتی چلی جا رہی ہے, یا رائے میری سراسر غلط ہے؟ اس پہ آ کے بات کریں گے. جناب لغاری صاحب سے ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک. جناب لغاری صاحب ایک سوال چھوڑا تھا اور مجھے اقبال کا مصرع یاد آتا ہے, حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. یہ لکھا تو انہوں نے بہت پہلے تھا مگر ہمیشہ حسب حال ہی لگتا ہے. سوال میرا یہی ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم سب مال بنانے پہ ایک روایت بن گئی, ایک طرف تو عوام پستے رہے اور جہاں اوپر موقع ملا فری. میرے خیال میں لغاری صاحب سے ابھی ہمارے رابطے میں کچھ نقص ہے, وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. جناب سمیع صاحب یہ سوال میں آپ کی طرف لے آتا ہوں. یہ دیکھیں نا, ہم نے جو بنیادی ایک روایتی ان پیشوں میں کی ایک بڑی عزت ہوا کرتی تھی, اور جو پیش آپ نیکی سے کریں وہی عبادت بن جاتا ہے, اور جس کو آپ الٹا کر دیں تو پھر میں نام نہیں دینا چاہتا وہ کیا بن جاتا ہے. نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا, چاہے صحافت تھی چاہے سیاست تھی, یہ بڑے ایکسٹریم رسپیکٹفل یہ سارے کے سارے شعبے تھے اور ایک عبادت کی طرح لوگ اس میں کام کرتے تھے. سیاست میں مقصد ہوتا تھا عوام کی خدمت, اب ہمیں وہ نظر نہیں آتا. اب کروڑوں روپے جب سرمایہ اتنا آ گیا, کروڑوں روپے لگا کے لوگ اپنی سیٹیں جیتے ہیں, کروڑوں روپے لگا کے اپنے لیڈران کو خوش کرتے ہیں, تو پھر وہ کروڑوں کمائیں گے, عوام کی فلاح و بہبود پیچھے رہ گئی. اسی طرح بہت سارے لوگ جو سیاست کرنا چاہتے تھے وہ صحافت میں آ گئے کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا. آپ اسکرین پہ آ گئے, آپ نے اپنی ان سکلز کو بیچا اور پھر گاہے بگاہے جب بھی موقع ملا آپ سرکاری نوکر ہوتے گئے اور اپنی جو وفاداری تھی, جو ان کو سروس دی, انہوں نے اس کا صلہ پایا. یہی وجہ ہے کہ اب جیسے آپ تو وہ نہیں کہنا چاہتے, آپ مجھے لگتا ہے کہنا آپ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو پیشے ہیں یہ بیسیکلی دھندے بن گئے ہیں, اور مجھے اس میں کوئی کہنے میں یہ آر نہیں ہے کہ آج ہم سب شرمندہ ہیں اس لیے کہ اس کی جو سینکٹیٹی تھی اس کی حفاظت کرنے والا, اس پر بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. میں ایز اے جرنلسٹ جب ٹی وی پہ آ کے اسکرین پر بیٹھتا ہوں تو میرا دل بالکل نہیں چاہتا کہ میں غصے والے انداز میں بات کروں, نامناسب الفاظ استعمال کروں, لیکن میں کیا کروں, اگر میں عزت اور احترام کے دائرے میں رہ کر ان کے بارے میں بات کرتا ہوں تو یہ سنتے ہی نہیں ہیں, یہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے. اور پھر آ کے ٹی وی پر اب تو یہ ہو گیا کہ یہ ڈرانے دھمکانے لگ گئے ہیں, روزانہ آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں, جرنلسٹوں کو اگر کوئی سوال کرے, پرویز رشید صاحب نے ایک اے پی پی کے جرنلسٹ کو بہاولپور بھیج دیا, اسحاق ڈار صاحب کا آپ نے شارٹ چلوایا, انہوں نے کہا تم ہوتے کون ہو یہ سوال کرنے والے. اس کی ایک وجہ اور بھی ہے, ہمارے نیوز پیپرز میں, ہمارے جو ٹیلی ویژنز ہیں ان میں آفس جو تھا ڈائریکٹر نیوز کا, ایڈیٹر کا, وہ غائب ہو گیا. اب اس میں یا تو بڑے کم درجے کے لوگ آ گئے پروفیشنل, کیونکہ وہ مالکان ان کو چلانے میں دلچسپی رکھتے تھے. اب یہ جو سارے آ کے بیٹھ کے وزراء گالیاں نکالتے ہیں یا جرنلسٹوں کے ساتھ اس طرح سے کرتے ہیں تو یہ سمجھتے یہ ہیں کہ کوئی گل نہیں, انہاں دی ٹاپ جڑی ہے وہ ساڈے نال فٹ ہے. یہ بہت ہی اس طرح کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو سینکٹیٹی تھی اس پروفیشن کی وہ چلی گئی, وہ ضائع ہو گئی. میں سمجھتا ہوں ورکنگ جرنلسٹوں کو کل جو کچھ کیا مشاہد اللہ نے, پاکستانی صحافیوں کی تنظیموں کو, پی ایف یو جے کو, آر اے یو جے کو اس پر بولنا چاہیے. اور میں ریکویسٹ کروں گا اپنے پی ایف یو جے کے دوستوں سے, ان کی لیڈرشپ سے, کہ آپ کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ شاید آپ بھی اب کسی مخصوص گروپ کے لیے یا کسی مخصوص جماعت کے لیے آپ نے اپنی سروسز دے دی ہیں. میں اس کو تسلیم نہیں کرتا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو قائدین ہیں, بٹ صاحب ہیں, دوسرے لوگ ہیں, یہ بڑے سینکٹیٹی والے لوگ ہیں کہ یہ اس کو اٹھائیں, یہ گورنمنٹ کو یہ احساس دلائیں کہ جو کل مشاہد اللہ نے کیا کوئی شریف آدمی نہیں کر سکتا تھا. جو کچھ انہوں نے کیا وہ شرافت کے دائرے میں نہیں ہے, وہ کھلی اس طرح کی, اب میں کیا الفاظ استعمال آپ کی بات آئی مگر میں ابھی جہاں ہمارا رابطہ قائم ہوا ہے لغاری صاحب, میں نے جو سوال یہ چھوڑا تھا آپ کے لیے کہ یہ جس طرح وہ میں نے کوٹ کیا غالباً فورٹ تھا یا کوئی, کہ یہ پھر سب لگ گئے پیسے کمانے میں, مال کمانے میں, تو پھر جو ایک روایتی تکریم وابستہ تھی ان پیشوں سے اور جو ان کے مقدس کام تھے, گارڈ کرنا, واچ ڈاگ کا کام کرنا, دیکھنا عوام کے حقوق سلب ہو رہے ہیں یا نہیں, تو پھر اس سے نظریں اس لیے چرا لی گئیں. کیا کہیں گے آپ؟ کیا ساری سوسائٹی ایک جیسی ہے؟ کیا سارے لوگ ایک جیسے ہیں؟ کیا سارے صحافی اس طرح کے ہیں؟ کیا غالب ٹرینڈ کیا لگتا ہے آپ کو؟ غالب ٹرینڈ کیا لگتا ہے؟ پیشے غالب رجحان کیا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں, میں ٹرینڈ کی بات نہیں کرتا ہوں. یہاں جو ظاہر ہے جو مالکان کی پالیسی ہوتی ہے, جو مالکان کا انداز ہوتا ہے, یہ جو کہہ رہے تھے نا اپنا سمیع ابراہیم صاحب کہ بعض انسٹیٹیوشن ختم ہو گئے ہیں, بعض جگہوں پر بلکہ اکثر جگہوں پر ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا ہے, ڈائریکٹر نیوز کا انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا. اگرچہ انہوں نے 15 ڈائریکٹر نیوز بھرتی کیے ہوں گے, لیکن ڈائریکٹر نیوز کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو جو ہے وہ ایسرٹ کر سکے. نیوز ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا ہے, ایسا کوئی نیوز ایڈیٹر نہیں ہے جو اپنے آپ کو ایسرٹ کر سکے. وہاں پر ڈکٹیشن آتی ہے, ایک جنرل ڈکٹیشن تیار ہوتی ہے, اس کے اوپر چلاتے ہیں, یا کہیں سے فون آ جاتا ہے, حکمران جماعت فون کر دیتی ہے کہ بھائی اب اس طرح سے پروگرام چلایا جائے تو ویسا. لیکن یہ کہ جو لوگ آزاد صحافت کرتے تھے وہ اب بھی ہیں اور بڑی تعداد میں. قاضی سعید صاحب
میں آپ کا دل سے احترام کرتا ہوں. کیا یہ سوال آپ کے بارے میں اٹھایا جا سکتا ہے؟ کیا یہ سوال سمیع ابراہیم کے بارے میں اٹھایا جا سکتا ہے؟ میں بہت گناہ گار ہوں. میں انتہائی پوری صحافت کی برادری میں سب سے آخری آدمی ہوں. کیا کوئی مہربانی کر کے میرے اوپر سوال اٹھائے گا؟ بہت سے لوگ ہیں کہ آپ ان پر، میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کی آپ صورت دیکھ کر کہتے تھے کہ جناب اس کو صحافت کہتے ہیں اور اس کو صحافت کو عبادت کہتے ہیں. تو اب بعض لوگ ہیں اس طرح، بعض لوگ ہیں کہ جو وزارتوں میں چلے جاتے ہیں، بعض لوگوں کو خرید لیا جاتا ہے، بعض لوگ سفیر بنا دیے جاتے ہیں، بعض لوگ چیئرمین بنا دیے جاتے ہیں اداروں کے، بعض لوگ جو ہیں وہ بنا دیے جاتے ہیں میڈیا کے ہاؤسز میں آ کر. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر وہ عمومی بنا دی جائیں اور لوگوں کو کہا جائے کہ اصل آواز ختم ہو گئی ہے، تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. آواز، ماسز کی آواز، جب تک آپ موجود ہیں، جب تک میں موجود ہوں، ہم ایسی کوئی آواز آپ سمجھیں کہ یا سمیع ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سے شور ہیں، ہم ارشد شریف سے کہہ سکتے ہیں اور بہت سے دوستوں کو کہہ سکتے ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے عوام کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. یہ اچھی بات کی، کم از کم ہمیں ایک کچھ نہ کچھ رمق اچھائی کی جب نظر آتی ہے تو خوش ہوتے ہیں. محترمہ عاصمہ شیرازی صاحبہ، ہم جب صحافت میں آئے تو اچھا میرے خیال میں وہ ان سے رابطہ نہیں رہا. سمیع ابراہیم صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے نثار عثمانی صاحب کو دیکھا بھی، میں ملا بھی ان سے، شرف حاصل ہے، حالانکہ میں اس وقت صحافت میں نہیں آیا تھا. 10 اپریل 1986 کو محترمہ بے نظیر کے جلوس میں وہ شامل تھے، تو وہ بھی میری ان سے ملاقات تھی. حسین نقوی صاحب جیسے لوگ تھے جنہوں نے زندگیاں گزاری اس طریقے سے، جو ہمارے لیے انسپریشن تھے بنے. یہ بعد میں ہمیں پتہ چلا یہ پیلا، ہمارے دوست ذرا تفنن پیلاٹ کہتے ہوتے تھے، کارنر پیلاٹ آ گیا، لفافے بھی آ گئے، عہدے بھی آ گئے. اور پھر ظاہر ہے جب وہ اتنا کچھ دیں گے تو ایکسپیکٹ تو کریں گے نا کہ ان کے خلاف کوئی بات نہ کرے. بالکل وہ یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور یہی ہوتا ہے. اب آپ نے وہ پلاٹ کا ذکر کیا، اس کے ساتھ لفافے کا ذکر کیا. آپ ہسٹری پہ نظر ڈالیں، 80s کے زمانے میں جس وقت ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو جب قتل کیا اور پھر وہ جو لوگ اٹھا رہے تھے آواز، جو صحافی تھے ان کو کوڑے مارے جا رہے تھے، تو یہ لوگ تھے جو حکمران تھے. یہ ماشاء اللہ کی گود میں، فوجیوں کی گود میں پیدا ہوئے. پھر انہوں نے اس انسٹیٹیوشن کو، صحافت کے انسٹیٹیوشن کو برباد کیا لفافے دے کے. سب سے پہلے جو لفافہ جرنلزم تھی اس کے موجد، اس کے بانی اس وقت وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ہیں. سیاست کے اندر جو پیسے کا بیوپار کیا، جو سیاست کو خریدا، الحمدللہ اس کے بانی بھی جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، چھانگا مانگا، المعروف چھانگا مانگا والے پہلوان. تو بھائی یہ انسٹیٹیوشنز کو برباد کیا گیا، تباہ و برباد کیا گیا. اور ابھی یہ جو صحافیوں کو مراد دی جاتی ہیں یہ اس لیے دی جاتی ہیں کہ تاکہ دوسرے صحافیوں کو یہ کہا جا سکے کہ بھائی اگر آپ ہمیں سرو کرو گے تو آپ کو بھی یہ ملے گا. ابھی تو جناب یہ لگانا چاہ رہے تھے فورن میشنز میں پریس اٹیشی جرنلسٹوں کو، وہ تو کچھ لوگ سپریم کورٹ میں چلے گئے فورن آفس کے، انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ کام رکا. جس وقت آپ ایسا آدمی، آپ کا حکمران ہو جو یہ سمجھے کہ ہر چیز کی قیمت ہے. ایک آخری بات، مجھے پتہ ہے یہ باتیں گراں گزر رہی ہوں گی، لیکن ایک آخری بات، جس وقت وزیر اعظم یہ کہے کہ گوادر میں پلاٹوں کی قیمت اب زیادہ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے اکانومی تو بہت اچھی ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پلاٹ مافیا حکومت کر رہی ہے، عوام اس میں سے نکل گئے ہیں، سٹیک ہولڈرز اب نہیں رہے وہ. لیکن یہ ہے کہ جس طرح ابھی ناظرین بریک کی طرف جا رہے ہیں، مگر جس طریقے سے ایک سیونگ گریس ہمیں نظر آئی صاحب نے کہا، سمیع ابراہیم صاحب، جہاں آپ ہیں وہاں سیاست میں ایسے لوگ بھی ہیں اور ہمیں امید کا دامن تو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور جو آج ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ ہم ضیاء الحق کے عہد میں یہ باتیں نہیں کر سکتے تھے. آج جو ہم یہ باتیں کھل کے نام لے کے اتنے پاورفل لوگوں کے کوئی اپنے تئیں سوالیہ نشان اٹھا رہا ہے، کوئی ان کی تعریف کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک بات ہے اور کسی آنے والے صبح کی نوید ہے. مگر اندھیرا جب زیادہ بڑھ جائے تو انسان فرسٹریٹڈ بھی ہو جاتا ہے. بہرحال آتے ہیں واپس اور بات یہ کریں گے آ کے کہ جناب ہمیں کیا امید رکھنی چاہیے، کیا کوئی مستقبل ہے ہماری آنے والی نسلوں کا. ویلکم بیک ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے سلیم بخاری صاحب، سینئر صحافی. ویلکم ٹو دی شو بخاری صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم سر. لیکن یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل جو ایگریشن ہمیں ٹاک شوز میں نظر آتا ہے، لوگ کہتے ہیں اب یہ انٹرٹینمنٹ ہے، اب یہ سیریس ڈیبیٹ نہیں ہے. صحافی بھی غصہ کرتے نظر آتے ہیں، سیاستدان بھی غصہ کرتے نظر آتے ہیں. یہ کیا سلسلہ ہے بخاری صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. قائد صاحب آپ نے بالکل صحیح سمت میں اس پروگرام کو آج جو ترتیب دیا ہے، میں آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اس لیے کہ جو اینکرز کا غصہ ہے یا ان کی زبان میں تلخی ہے، اس کو تو شاید آپ ایک دو طریقے سے جسٹیفائی کر پائیں گے، لیکن سیاستدانوں کی جو اہم سیاسی عہدوں پر فائز ہیں،
جو اہم حکومتی عہدوں پر فائز ہیں ان کی جو انٹالرنس ہے وہ کسی صورت برداشت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر آپ کسی بھی اینگل سے دیکھیں پالیٹکس جو ہے اس میں ٹالرنس سب سے بڑا ٹول ہے، اور وہ بھی اگر کہ گورننس وہ نہ کریں، ہر قسم کی دھاندلی وہاں ہو رہی ہو، ان کی کوئی کل سیدھی نہ ہو، ان سے آپ سوال بھی نہ پوچھیں، یہ تو کوئی تک ہی نہیں ہے نا اس بات کی، اور اگر ان سے سوال پوچھ ہی لیا جائے تو وہ اس کے اوپر ریئیکٹ کریں، وہ اس کے اوپر برسنے لگ جائیں، یہ میرے خیال سے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ پیمرا جو ہر دوسرے دن کسی نہ کسی ایک اینکر کا گھراؤ کر کے اس کو جرمانہ کیے رکھتا ہے، کیا یہ اس کا کام نہیں ہے کہ وہ جو سیاستدان جو ہیں ان کو بھی کسی طرح سے لگام دیں، کیونکہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ ان کا بھی ہونا چاہیے کہ یہ بھی ایک سرٹن حد جو ہے اس کو کراس نہ کریں، کیونکہ اگر وہ کراس کریں گے تو پھر اس کے نتیجے میں ان کو کیا ملے گا؟ نفرت تو لوگوں کے دلوں میں ویسے ہی ان کے خلاف بہت زیادہ ہے، اگر وہ اس طرح کا رویہ جو ہے اس کا مظاہرہ کریں گے ٹی وی شوز کے اوپر آ کے بھی، تو اس سے وہ نفرت بڑھے گی، وہ جو ڈسکنیکٹ ہے وہ ڈسکنیکٹ اور وائڈ ہو جائے گا، اور اس کے بعد ان کے پلے کیا رہ جائے گا؟ مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایسی حکومت جو دعویٰ کرتی ہو کہ میں ووٹ لے کے آیا ہوں، میرے پاس میجورٹی ووٹ ہے، اگر اس کے پاس ٹالرنس نہیں ہے تو پھر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ویری وائٹل کنٹریبیوشن جناب سلیم بخاری صاحب۔ سمی میں اس لیے پہلے آپ کی طرف آ رہا ہوں، بات کرنی چاہیے تھی جناب لغاری صاحب کی، کمنٹ کریں پھر میں ان کی طرف جاتا ہوں۔ لغاری صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو حق سچ کی بات کریں گے، عوام کی بات کو دبایا نہیں جا سکتا، روکا نہیں جا سکتا، لیکن میں ذکر یہاں پہ کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں۔ ابصار عالم صاحب جب تھے ڈائریکٹر نیوز دنیا کے، تو انہوں نے ایک گفتگو میں یہ کہا کہ یہ جو لوگ بن جاتے ہیں، سیاسی عہدے لے جاتے ہیں، در حقیقت یہ بہروپی ہوتے ہیں۔ میں آج آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں کبھی اس طرح سے نہیں کروں گا، پھر سپریم کورٹ میں بھی یہ انہوں نے کہا کہ میں پیمرا کا چیئرمین نہیں بنوں گا، لیکن آج کل وہ خود پیمرا کے چیئرمین ہے، تو شاید وہی جو بات کسی کے بارے میں کہہ رہے تھے، میری نظر میں آج پاکستان کے سب سے بڑے بہروپی وہ خود ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹر شاہد مسعود کا پروگرام بند کیا۔ لغاری صاحب نے یہ بات کہی، لوگ تو حق سچ کی بات کرتے رہیں گے، ARY پر 10 سے 11 بجے کا جو سلاٹ تھا اس کو بند کیا 45 دن کے لیے۔ ایک ہو کا عالم ہے، ایک سناٹا ہے جرنلسٹ یونینز کی طرف سے، حق سچ کی بات ہوتی رہے گی، بھلے یہ بہروپیہ میری بھی آواز بند کر دے، لیکن جہاں موقع ملے گا، جیسے موقع ملے گا، نہ صرف میں، بہت سارے لوگ یہ جو اس طرح کی جو ان کی ابصار عالم صاحب کی اپنی زبان میں جو بدماشی جو کہتے ہیں، وہ اس بدماشی کے خلاف بات اٹھتی رہے گی، ہم ہائی لائٹ کرتے رہیں گے، اور یہ جو ذاتی ملازمین سیاستدانوں کے روپ میں مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ مافیا، اس کو ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ لغاری صاحب ایک بات تو پازیٹیو ہے نا کہ آج ہم کھل کے ہر بات تو کر پا رہے ہیں، بھلے پیمرا جو ہے وہ غلط صحیح جو نوٹس دے رہا ہے یا ایک ریگولیٹ کر رہا ہے، مگر جس انداز کا مکالمہ آج ہو رہا ہے اور جتنا کھل کے ہو رہا ہے، اتنا امریکہ میں نہیں ہوتا، یورپ میں نہیں ہوتا، ایون انڈیا میں نہیں ہوتا۔ انڈیا والے بھی اپنی حکومت پر انگلی نہیں اٹھاتے۔ جناب لغاری صاحب، ہاں تو ہمیں بڑی عنایت ہے شہنشاہ معظم کی، عالم پناہ مغل اعظم نے بڑی عنایت فرمائی ہے کہ وہ ہمیں بولنے دے رہے ہیں، ہمیں اذن گفتار دے رہے ہیں، ہم ان کے عنایت کے اور ہم ان کے احسانات کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں کہ وہ بہت کرم گستری فرماتے ہوئے اور اپنا عنایات کی بارش فرماتے ہوئے ہم پر کرم فرما رہے ہیں کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہم چینل پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، ان کے لاکھ احسانات ہیں۔ او بھائی کس نے کیا ہے؟ یہ ہم نے حاصل کی ہے، اس کے لیے اسٹرگل کی ہے، اس کے لیے منہاج برنا نے کیا ہے، اس کے لیے نثار عثمانی نے کیا ہے، اس کے لیے حسین نقی نے کیا ہے، اس کے لیے آئی رحمان نے کیا ہے، اس لیے ہماری کمیونٹی کے لوگوں نے کیا ہے، اور ہم نے سب کچھ کیا ہے، جیلیں دیکھی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں آج جو لاک اپ میں اور بندی خانوں میں اور کوٹ لکھپت میں اور یہاں کراچی جیل میں، کتنے چھاپڑا ہمارے عبدالحمید چھاپڑا جو تھے وہ عبدالحمید چھاپڑا جیل میں رہے ہیں، ہمارے بہت سے لوگ گرفتار ہوئے، محمود شام گرفتار ہوئے، اور ہم گئے ہیں لاک اپ میں بیٹھے ہیں۔ تو ایسا تھوڑی مل گیا ہے ہمیں کہ شہنشاہ معظم نے عنایت فرمائی اور ہمیں عطا کر دی ہے، یہ ان کی عطا نہیں ہے بھائی۔ یہ جو کچھ حاصل ہوا ہے ایک پوری سوسائٹی کی اویئرنیس ہے، پوری ماسز کی اویئرنیس ہے، ہم نے لوگوں کا ساتھ دیا، لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، سیاسی ورکرز نے ہمارا ساتھ دیا، ہم نے سیاسی ورکرز کا ساتھ دیا۔ لیڈر تو لیڈر ہیں،
शहनशाह तो शहनशाह रहे हैं। हमारे पास आते हैं मुस्लिम लीग नून के वर्कर, हमारे पास आते हैं पीटीआई के वर्कर, हमारे पास आते हैं पीपल्स पार्टी के वर्कर, और हमें बताते हैं कि तुमने हमारी पार्टी के खिलाफ जो फुला बात की थी वो बेमिसाल थी, वो बहुत अच्छी थी, और हमें आकर हमारी पीठ थपथपाते हैं, हमें रिवार्ड मिलता है। हमें लोग, वही लोग जो उनके लोग होते हैं, जो उनकी पार्टी में होते हैं, वो हमसे कहते हैं कि हमारी जुबान भी तुम हो। भाई ये हमने ऐसा नहीं। अच्छा लगारी साहब मैं चाहूंगा ये भी आप जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं वो हमें सहाफत में नजर आए, आज भी नजर आते हैं, ये सियासत क्यों लगता है बांझ हो गई है? इसमें वो हुर्रियत कहां गई, जेलों वाली हुर्रियत कहां गई? सब ने सर झुका लिया सरमाए के आगे। लगारी साहब, अब मैं इसके क्या अर्ज कर सकता हूं कि जनरल ज़ियाउल हक ने इस मुल्क में ब्रीफ केस सहाफत का आगाज किया था। वो ब्रीफ केस सहाफत जो है, वो आप इस ब्रीफ केस के लफ्ज से आप उस 80s के दौर के सहाफियों से पूछे, उनको पता होगा कि जनरल जिलानी को किसने जाकर ब्रीफ केस दिया था और किसने जाकर वजारत हासिल की थी। फिर वजारत जो है वो किस तरह से मुनफियत बख्श कारोबार हो गई। मैं प्रोग्राम को यहीं खत्म करता हूं और जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा कि जिनसे निखर रही हैं ये सरसब्ज हमेशकियां, अज़लों से वो सादिक जज्बों तैयब रिज़्कों वाले थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।